السلام علیکم جلے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جی آئی ٹیگ کے حوالے سے ایک جو ایشو ہے، کنسرننگ ایشو ہے، وہ لے کر کے آیا ہوں۔ جی آئی ٹیگ، جسے جغرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگ کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی علاقے کی کوئی مخصوص پیداوار ہو، ووڈ کے دستکاری کے حوالے سے کوئی چیز ہو، یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، اس طرح کی اشیاء میں کو ایک ٹیگ دیا جاتا ہے جسے جی آئی ٹیگ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیگ کے ملنے سے اس علاقے کے نام سے وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی اکنومی میں بھی اس کا اچھا خاصا اثر پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسام کی چائے آسام کے نام سے مشہور ہے، تو آسام کی چائے آسام کے علاوہ بھی اگر کہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ چائے کیونکہ اس کی نسبت آسام سے ہے، تو اس سے آسام کی چائے کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ سے اس جی آئی ٹیگ کے ملنے پر بہت ہی اچھے پیمانے پر اس کو اقتصادی فائدہ پہنچتا ہے۔ لداخ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد سے لے کر اب تک 4 جی آئی ٹیگ لداخ کو ملے ہیں، جس میں سے ایک پشمینہ کو ملا ہے، دوسرا ٹیگ ووڈ کارونگ کو ملا ہے، تیسرا ٹیگ رقص کرپو خوبانی کو ملا ہے، اور چوتھا ٹیگ ابھی سیبک تھن کو ملا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ٹیگ کرگل کو نظر انداز کر کے دیے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا جو ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے، اس میں بالکل کھل کے صاف نظر آتا ہے۔ پشمینہ کی جہاں تک بات کریں تو پشمینہ کی پیداوار ضلع لیہ میں کافی تعداد میں ہوتی ہے، کافی مقدار میں پشمینہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ زانسکار اور کرگل کے دراس علاقے میں بھی پشمینہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ جی آئی ٹیگ ملا تو یہ جی آئی ٹیگ ضلع لیہ کو دیا گیا۔ کرگل میں اس پر کوئی لوگوں نے آپتی نہیں دکھائی، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کی پیداوار کی جو کثیر تعداد ہے وہ لیہ میں ہوتی ہے، تو اس لیے شاید یہ جی آئی ٹیگ لیہ کو دیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ووڈ کارونگ کو جی آئی ٹیگ دیا گیا۔ اس جی آئی ٹیگ کو بھی لیہ کے لیے دیا گیا۔ تو تیسرا جو جی آئی ٹیگ ملا وہ جی آئی ٹیگ رقص کرپو خوبانی کو دیا گیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خوبانی ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ خوبانی کی پیداوار کرگل میں ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 70% جو خوبانی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ کرگل سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو متاسفانہ ڈسکریمنیٹری رویہ ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا، اس کی بینٹ کرگل کی یہ پیداوار چڑھ گئی، اور یہ پیداوار بھی لیہ میں دیا گیا۔ اب یہاں یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ جو جی آئی ٹیگ دینے پر اس میں کوئی عمل دخل لیہ کے عوام کا ہے؟ تو اس میں لیہ کے عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے کے آدمی یہ چاہیں گے کہ وہ جی آئی ٹیگ حاصل کرے اور ان کی جو پیداوار ہے ان کے علاقے کے نام سے مشہور ہو۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں صاف لفظوں میں کہوں کہ اس کا ذمہ دار یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہ بید باؤ کا جو رویہ ہے، یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا رویہ ہے۔ ابھی میں نے سنا اور مجھے باوثوق ذرائع سے یہ خبر بھی ملی کہ جو سیبک تھن کا جو یہاں پہ ٹیم بنائی گئی اس کو جی آئی ٹیگ دینے کے حوالے سے، کرگل سے ایک بھی فارمر کو یا کسی ایک بھی ایکسپرٹ کو، صرف ایک ایکسپرٹ کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا گیا۔ تو یہ سلسلہ، اس طرح کی زیادتیاں اور بھی ہیں جو مسلسل کرگل کو لے کر کے چلتی ہیں۔ آئی ٹی بی پی کی ریکروٹمنٹ کا مسئلہ ہو، یا یہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں اس کو ختم کرنے کا سلسلہ ہو، ایک سسٹمیٹک اپروچ جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا چل رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کل ہی بوٹی لینگویج کو لے کر کے 8 پوسٹ جو ہے بوٹی لینگویج کے لیے یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے ریکروٹمنٹ کے لیے ایڈورٹائز کیا ہے، جبکہ یہاں کی سب سے بڑی لینگویج پھلکی، اس کے بعد بلتی لینگویج ہے، شینا لینگویج ہے۔ شینا لینگویج پھلکی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج ہے کرگل ضلع میں، لیکن ان لینگویجز کا بالکل ایک طریقے سے ختم کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے۔ یہی نہیں بلکہ پورے لداخ کے اندر اور ہمارے ایسٹ وائل اسٹیٹ کے اندر
जो उर्दू लैंग्वेज जिसे हम राबिते की लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज को भी खत्म करके जबरदस्ती जो कम इंटरेस्टेड वाली जुबानें हैं उसको हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अगर हम बात करें करगिल की, यहाँ पे पहले भी जो अरबी फारसी टीचर्स के काफ़ी रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन जब से यूटी बनी है तब से ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला भी बंद हो गया है। चाहे जीआई टेक हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे आपकी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी देखें, जो ज्यादतियां, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक मुझे लगता है क्योंकि अब 4 साल हो गए और इन 4 सालों में खुल के चीजें सामने आ रही हैं, तो ये सब कुछ डिजायरेबल अटेम्प्ट लग रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि हमसे कहा गया था कि बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी चेक किया जाएगा, करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन करप्शन के खिलाफ पिछले 4 साल में एक भी कदम नहीं उठाया गया। अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नजर नहीं आ रही है, ट्रांसपेरेंसी किसी भी लेवल पे नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो सिलसिला है ये आखिर कब तक चलता रहेगा। एयरपोर्ट की हालत देखें तो आज लेह टू चंडीगढ़, लेह टू जम्मू IL-76 को चलाए जाने की बात हो रही है। बहुत अच्छा है, वेलकम करते हैं। वहाँ के हमारे लेह के जो भाई हैं उनके लिए सर्दियों में जो एक स्काई रॉकेटिंग फेयर होता है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन कारगिल एयरपोर्ट को फंक्शनल न बनाना, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको एज जिम्मेदारी के तौर पर न उठाना, ये हैरान कुन बात है। अभी मैं बात कर रहा था जीआई टेक की, तो हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, खासकर डायरेक्टर साहब इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम आप अपने जो एक ओथ आप लेते हैं कि आप किसी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो मेहरबानी अपने इस ओथ का पास लिहाज करते हुए एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम ना उठाएं और एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में करगिल जिले को बराबर का हक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।